الواحد الأحد الأوحد والصلاة والسلام على رسول الله ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه صدق الله العظيم. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. معزز سامعین اور اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کے نظریہ تعلیم کو اگر پھیلایا جائے تو نہ آسمانوں کی وسعتوں میں سما سکتا ہے، نہ کہکشاں کی پنہائیوں میں، انفس و آفاق کے مشاہدات میں. نظریہ تعلیم پھیلا ہوا ہے، اگر اسے سمیٹا جائے تو صرف دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہی اسلام کا حقیقی مفہوم ہے. اور مذہب اسلام نے تعلیم کو ہر فرد بشر کے لیے لازمی قرار دیا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے اسے 100% ضروری قرار دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سب سے پہلے جو وحی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا سب سے پہلا لفظ ہی اقرأ تعلیم پر زور دیتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. قوموں کے حالات، ان کے اخلاق و عادات اور تاریخ کا جاننے والا جب عرب کے معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی ان کی اخلاقی برائیوں کو دیکھتا ہے، پھر پہلی وحی پر غور کرتا ہے، سب سے پہلے اسے حیرت ہوتی ہے کہ پہلے ان کے مزاج و مذاق اور ان کی رگ و پے میں سرایت کرنے والی برائیوں پر قدغن لگانی چاہیے تھی. ان کے سبب کے لیے وحی کا نزول ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کا عملی کردار پنپ سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام فتنوں سے آگاہ کیا ہے. اور اس بات کا حاصل یہ ہے کہ انسان تمام فتنوں سے ہوشیار رہے، ایسا نہ ہو کہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور اعمال خیر کی توفیق بھی نہ ہو. دور حاضر فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں میں ایک فتنہ ارتداد سر اٹھا رہا ہے، اور اس فتنے کے زہریلی اثرات مسلم معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں، اور نئی نسل عیش و عشرت کے راستے پر چل پڑی ہے. زنا آسان ہو گیا ہے، عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، اور کل تک اغیار اپنی اکثریتی علاقوں میں ظلم و ستم کا کھیل کھیلتے تھے، آج اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ ہماری آبادیوں میں گھس کر ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان خرافات میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ ارتداد دبے پاؤں آتا ہے، غیر محسوس طریقے پر داخل ہوتا ہے، اور ایسا میٹھا زہر بن کر حلق سے اترتا ہے کہ انسان تحسین و آفری کے کلمات میں اٹھتا ہے. یہ ارتداد نہ سوتے ہوئے کو جگاتا ہے، یہ ارتداد نہ غافلوں کو متوجہ کرتا ہے، یہ ارتداد نہ ذہن و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے، نہ انسان کے بدن میں تلاطم پیدا کرتا ہے، اور نہ ہی اس ارتداد کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو موت کی طرف دعوت دیتی ہے. یہ ایسا نشہ ہے کہ مقتول خود قتل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں اس کے نتائج و عواقب پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج بنیادی طور پر یہودی دماغ
اور یہودی منصوبہ بندی کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے، اس کے اشارہ چشم پر رقصاں ہے، اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ اگر مسلمانوں کو کھلے عام مرتد نہیں کیا جا سکتا تو ان پر ایک ایسی زبردست اور تہذیبی یلغار کر دی جائے کہ وہ خوشی خوشی ارتداد کو قبول کر لیں۔ اور انٹرنیٹ نے اس تہذیبی یلغار کو مزید طاقتور بنا دیا ہے۔ ایک ایسی چیز جو بہترین تعمیری اور تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی، اس کو انتہائی تخریبی اور غیر اخلاقی مہم جوئی کا اعلیٰ بنی ہوئی ہے۔ اور اب جو نئی معاشی اصلاحات کا عمل پوری دنیا میں جاری ہے، اسی کے وجہ سے یہ مغربی صحافت، مغربی لٹریچر اور مغربی کمپنیوں کی وساطت سے ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، اور غذائی اور غیر غذائی اشیاء کی آمد کا ایک سیل جاری و ساری ہے۔ میرے عزیز دوستو، لڑکیوں کی زندگی تعلیم کے بغیر ادھوری ہے، ان کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے واقف کرانا بھی ضروری ہے، اور عصری تعلیم حاصل کرنے والی یہ نئی نسل ملت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور بغیر تربیت، کردار سازی اور ذہن سازی کے یہ ملت کا سرمایہ نہیں بن سکتی۔ اور ایسی تعلیم جو انسان کو اپنے دین سے دور کرے، ایسی تعلیم فتنہ ہے، ایسا ماحول، ایسی کتابیں، ایسے دوست، سب فتنہ ہے۔ ایک بچہ جاہل رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو اور کفر اختیار کرے۔ علامہ اقبال کے نزدیک ایسی موت، ایسی تعلیم سراسر موت ہے کہ عورت اپنی نسوانیت کے جوہر کھو دے، تعلیم کے لیے گھر سے باہر نکلے اور باہر جا کر